الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. جیسا کہ پہلے قرأت کلام پاک ہوئی ہے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوئی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ دو چار مصرے میں بھی پڑھ لوں. میرے استاد محترم نے نعت بنائی ہے، اللہ پاک ان کی مزار پر کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے. تیرے حسن جدھوماں پیاں سونا عربی دل برسیاں. تیرے حسن جدھوماں پیاں سونا عربی دل برسیاں. سونا عربی دل برسیاں. واشان چھکایو عربی واچھان چھکایو عربی جندی رب وی گلہیں دے مرضی. جندی رب وی گلہیں دے مرضی. ہے عاشق شرقی غربی تھی صدقے سونیاں گئیاں. تیرے حسن جا دھوماں پیاں. جدا رات میلاد دی آئیے بنی ہوا حاجرہ دئیے اتے خوش آسیہ مریم تھئیے. دیکھو دیکھن ہوراں آئیاں تیرے حسن جا دھوماں پیاں. میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کلام پاک سے میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا صحیح مطلب، معنی، مفہوم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انا ارسلناکا، محبوبہ ہم نے آپ کو بھیج دیا. وما ارسلناکا الا رحمۃ للعالمین، محبوبہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. لقد جاءکم، بس آ گئے ہی نہیں. انا ارسلناکا، میں ثابت کروں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان نبوت کب سے کب تک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گل گارا بن رہا تھا، یعنی آپ کا وجود نہیں بنا تھا، ابھی گل گارا بن رہا تھا، تو میں اس وقت نبوت کا تاج پا کے بیٹھا تھا. تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا دور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں شامل ہے. آقے کے بعد نوح علیہ السلام اور انبیاء کرام آتے رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں شامل ہے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا جاؤں کہ ان کی امت کا ایک آدمی تھا جو بہت ہی غلط آدمی تھا. جب مرا تو لوگوں نے گھسیٹ کر پھینک دیا. اللہ پاک نے حکم دیا، موسیٰ یہ میرا محبوب ہے، اس کو کفن دے، اس کو غسل دے، اس کا جنازہ پڑھ، اس کے جنازے میں شریک ہوا، وہ بھی میری جنتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا بظاہر تو یہ شخص بڑا خراب تھا، بڑا غلط تھا، شہر کا ہر آدمی سے تنگ تھا، میں اپنی قوم کو کیا دلیل دوں. فرمایا موسیٰ جو تیرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اس کو جب یہ آدمی پڑھتا تھا، میرے نبی کا نام آتا تو اس کو چوم لیتا، اس کی تعظیم کرتا. ادھر یہ میرے محبوب کے نام کی تعظیم کرے اور میں اس کو عذاب دوں، دنیا میں رسوا کروں، اس لیے اس کے جنازے میں شریک ہوگا، وہ بھی جنتی ہے. صحابہ کرام کا دور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ نبوت میں شامل ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے میرے آقا کو ایمان کی حالت میں دیکھا.
صحابہ کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، فقہاء کرام کا دور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں شامل ہے۔ انا ارسلناک محبوبہ، ہم نے آپ کو بھیج دیا۔ کب تک بھیج دیا؟ اب کا دور بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے انبیاء آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے جب ایک نبی آتا تو پھر چلا جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، وہ اپنی شریعت لے کے آتا، اپنا قانون لے کے آتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو انا ارسلناک محبوبہ، ہم نے آپ کو بھیج دیا۔ کب تک بھیج دیا؟ کہ قیامت کا دن بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں شامل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، اس کے بعد پھر باقی انبیاء کرام اپنی قبروں سے نکلیں گے، پھر جنت بقی والے، پھر میری امت اور باقی امتیں نکلیں گی۔ اس وقت نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اللہ پاک سخت جلال میں ہوگا، اللہ پاک سخت غصے میں ہوگا، سورج سوانحے پہ ہوگا، تو تمام نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور عرض کریں گے کہ آپ سب کے والد ہیں، اللہ پاک آج سخت غصے میں ہے، سخت ناراضگی میں ہے، ہمارے لیے دعا کریں، بخشش کی دعا کریں۔ تو آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اسی طرح پھر اور نبی کے پاس جائیں گے تو وہ نبی بھی ایسے کہے گا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میں آج اللہ کی بارگاہ میں اتنی جرأت نہیں کرتا کہ میں دعا مانگوں، اپنا ہاتھ بلند کروں، پھر یہ نسل انسانی کا لشکر انبیاء اور رسولوں کو ملاتا 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 ایک بڑے جلوس کی شکل اختیار کر لے۔ انا ارسلناک محبوبہ، ہم نے آپ کو بھیج دیا۔ جب یہ جلوس نسل انسانی کا جلوس کہاں جائے گا؟ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ کہاں جائے گا؟ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آقا آج اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو باقی انبیاء کے پاس جاتے تھے تو کیا جواب ملتا تھا؟ اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لیکن آقا کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، اس کے لیے میں ہوں، اس کے لیے میں ہوں۔ تو پھر آپ اپنی نورانی پیشانی زمین پر لے جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنی نورانی پیشانی زمین پر لے جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا محبوبہ ارفع راسک، محبوبہ اپنا سر بلند کر، محبوبہ اپنا سر بلند کر۔ میں نے میدان معاشر قائم اس لیے کیا ہے کہ تیری شان دکھاؤں، تیری شان دکھاؤں، جو تیری شان کے منکر ہیں ان کو تیری شان دکھاؤں، اس لیے تو میدان معاشر قائم کیا ہے۔ تو مانگتا جا، میں دیتا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا افتتاح فرمائیں۔ مثال کے طور پہ آپ اسکول بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، آڈیٹوریم بناتے ہیں، کارخانہ بناتے ہیں، فیکٹری بناتے ہیں، مالک تو مالک ہوتا ہے، لیکن افتتاح کس سے کرایا جاتا ہے؟ جو مالک کی نظر میں سب سے بہتر ہو۔ انا ارسلناک محبوبہ، ہم نے آپ کو بھیج دیا، شاہدن حاضر ناظر۔ یہ حاضر ناظر صرف میں نے مانی کیا، کسی اور نے بھی کیا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے حاضر ہو، موجود ہو رمضان مبارک میں تو رمضان کے روزے رکھے۔ آگے ہے سبح ہوا بکرۃ و اصیلا انہ کان مشہودا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو کہ یہ حاضری کا وقت ہے۔ اس حاضری سے کیا مراد ہے؟ صبح سے لے کر شام تک فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں، اور پھر شام کو وہ واپس اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں، اور شام کو اور فرشتے آ جاتے ہیں اور صبح تک ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ صبح کو بھی قرآن پڑھو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اور شام کو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ تو
اللہ تو سب کو جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آپ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں مولا اس کو ہم قرآن پڑھتا چھوڑ رہے ہیں، آقا پر درود پڑھتا چھوڑ رہے ہیں، اور تیری حمد و ثنا کرتے چھوڑ رہے ہیں۔ شاہدن، آپ گواہ ہیں ہر چیز کے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ میرے آقا دو جہاں سے صحابہ نے روایت کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے کائنات قائم ہوئی بتانا شروع کر دیا، بتاتے گئے سارا دور بتا کے حتیٰ کہ جدی جنت میں چلے گئے تو اس کی دوزخ میں چلے گئے، اور سب کچھ میرے آقا نے بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ ہم میں سے زیادہ جو ذہین تھا اس نے زیادہ یاد کیا، جس سے تھوڑا ذہین تھا وہ تھوڑا یاد کیا۔ شاہدن، حاضر ناظر، گواہ، پکی خبر دینے والا۔ گواہ بھی وہی ہو جو حاضر ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا، تو حاضر ناظر کہتے ہیں گواہ کو۔ مبشرن، خوشخبری دینے والا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے۔ اور نذیرہ اور ڈر سنانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے بھی ہیں کہ اگر بندہ غلط کام کرے گا تو پھر دوزخ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری حاضری قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اور اللہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔